ریکارڈنگ سٹارٹ کر. السلام علیکم تمام گروپ ممبرس کو جنہوں نے جوائن کیا. سب سے پہلے تمام لوگوں کو مبارکباد کہ آج سے ماشاءاللہ حج سٹارٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کو صحیح طرح حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. Recording in progress. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اوکے ٹھیک ہے. اچھا, کل جو ہے وہ ہم نے کچھ مخارج دیکھے تھے کہ کہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ کل حروف تہجی 29 ہیں, 29 ہیں, اور اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے حروف ہلکی. کہ حروف ہلکی ہم نے پڑھے تھے کتنے ہوتے ہیں. حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں, اور کہاں کہاں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا تھا. میں ریوائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے پہلی والی لائن میں لکھے ہوئے حروف ہلکی حمزہ اور ہا. سوال ہے حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے آگے مخارج کے کالم میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال تھا عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے. جواب تھا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تیسرا تھا غین اور خا. غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کو ہم تھوڑا سا ابھی دوبارہ مزید دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے ادا ہوتی ہیں, کس طریقے سے ادا ہوتی ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کل پریکٹس کر لی ہوگی, اور یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ریپیٹ بھی کر دیا. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا, اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ رکھیے گا اور اپنے پاس ہی ادائیگی کرنے کی کوشش کیجیے گا. پھر اینڈ میں ہم جو ہے وہ آن کریں گے, اور پھر جو ہے دوبارہ سے اس کو آپ لوگ ادا بھی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ہا اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیان والے, حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. آج میں آپ کو دوسری ایک اور اسکرین شیئر کرتا ہوں ہم سبق کی, تاکہ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکیں کہ کون سی چیز کہاں سے ادا ہو رہی ہے. آپ کو اس کی نظر آ رہی ہوگی. ابھی ہم نے دیکھا حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے. لاسٹ لائن میں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد اوپر سے آپ آ جائیں تو 1 2 3 4 فورتھ لائن میں دیکھیں عین اور غین لکھا ہوا. عین حلق کے وسط یعنی درمیان والے حصے سے, مڈل سے ادا ہوتا ہے. غین حلق کے اوپر والے حصے سے, ٹاپ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد سوری ہم نے عمر بھائی, دیکھا, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. سوری ڈسٹرب کرنے کے لیے, لیکن اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے ابھی تک. باقی بھائیوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے. تو جنید بھائی شاید آپ کے پاس کچھ ایشو ہوگا, تھوڑا سا دیکھ لیں. ویسے آپ کے پاس قاعدہ بھی ہے تو وہ بھی آپ PDF ہوگی آپ کے پاس, وہ آپ نکال لیں تو وہاں سے دیکھ لیں. جنید میمن بھائی آپ نا آڈیو اور اس کی سیٹنگ کو آن کر لیں, اس کے ساتھ جوائن کر لیں کلاس کو. ٹھیک ہے, اس کی نظر آ رہی ہے جنید بھائی. جی 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 ہاں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم نے دیکھ لیا کہ حمزہ ہا حلق کے نیچے سے, اور عین اور غین, عین حلق کے وسط یعنی درمیان سے, غین حلق کے اوپر سے. اس کے بعد 2 حروف ہم نے اور پڑھے. سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے ہا. ہا حلق کے یہ بھی درمیان سے ادا ہوتا ہے, اور
چھٹا ورڈ جو ہم نے پڑھا, چھٹا جو حروف ہم نے پڑھا وہ خا تھا. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. حمزہ اور ہا حلق کے نیچے سے جب آپ آواز نکالیں گے ایسا لگے گا باڈی کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے. حمزہ ہا اور عین اور ہا جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ باہر ہوا نکل رہی ہے. پہلے ہلکی سی ہوا باہر آئے گی اور پھر ساؤنڈ آئے گی ہا کی. تو اس طریقے سے ہا کا ساؤنڈ نکلتا ہے. جیسے ہم بہت ہانپ رہے ہوتے ہیں, کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, یا سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں تو ہانپنے کی آواز آتی ہے, ہا ہا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی نکلتی ہے آواز. اور عین حلق کے وسط سے نکلتا ہے. عین اور الف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ہم سبق پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا. اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. آج ہم مزید جو ہے وہ کچھ اور حروف بھی پڑھیں گے تاکہ ہم پروگریس کرتے رہیں. تو میں ایک اور اسکرین شیئر کرتا ہوں, واپسی مخارج والی اسکرین پہ جاتا ہوں تاکہ ہم مزید جو حروف سیکھ سکیں کہ کہاں سے ادائیگی ہوتی ہے. ان دا مین وائل میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کون سی حروف کی کہاں سے ادائیگی ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ان کو ادا کر سکیں. اگر ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ غلط ورڈ بن جائے گا, اس کا جو مخرج ہوگا غلط ادا ہوگا, کچھ اور مطلب بن جائے گا اور اس معنی میں اس کا فساد پیدا ہو جائے گا. جیسے میں نے کل اگزامپل دی تھی قل هو اللہ, اب یہ ہا جو هو اللہ کی یہ کون سی ہے اور آحد کی ہا کون سی ہے. اگر اس میں ہم ڈفرینس نہیں کریں گے تو ہو کو ہا ادا کر رہے ہوں گے اور ہا کو ہا ادا کر رہے ہوں گے. اس لیے ہمیں مخرج یاد ہونے چاہیے. تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کس طرح پریکٹس کریں آپ, تو بہت ایزیلی انشاءاللہ تعالیٰ کور کر جائیں گے. آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے جو ہونٹوں سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں. سب سے نیچے آ جائیے. آج ہم دیکھیں گے با, میم اور واؤ. با کہاں سے ادا ہوتا ہے, میم کہاں سے ادا ہوتا ہے اور واؤ کہاں سے ادا ہوتا ہے. آگے جواب لکھا ہوا ہے با ہونٹوں کے, دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. ہونٹ کے ہمارے دو حصے ہوتے ہیں, ایک تر حصہ جو بالکل ہمارے دانتوں سے بالکل متصل ہوتا ہے, ملا ہوا ہوتا ہے, وہ تر حصہ ہوتا ہے. اوپر بھی ایسی ہوتا ہے, وہ تر حصہ ہوتا ہے. ان دونوں تر حصوں کو یعنی کہ گیلے والے حصوں کو آپس میں ملائیے اور پھر ساؤنڈ نکالیے با. با. اس کے بعد میم کہاں سے ادا ہوتا ہے, میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے یعنی ڈرائی والے جو حصے ہوتے ہیں ہونٹوں کے وہاں سے ادا ہوتا ہے. ان دونوں ڈرائی والے حصوں کو آپس میں ملا لیجئے, ایسے ملائیں گے کہ آپ کا بالکل ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. میم میم. ابھی سبق پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس بھی کروا لیں گے آپ لوگوں سے. تو با بھی ہم نے سیکھ لیا کہ با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے, میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اب رہ گیا واؤ. واؤ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ انگلش میں بھی بہت بول رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز میں بہت اچھی لگتی ہے, ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں واؤ, تو یہ اسی طریقے سے سمپل ادا ہوتا ہے واؤ. اسی طرح ادا ہوتا ہے واؤ. ہونٹ جب آپ دیکھیں گے تو ہونٹ آپ کے پورے گول بن جاتے ہیں. بعض اوقات جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ گولائی بن گئی ہے. آپ بول کے دیکھیں خود ہی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا واؤ. اچھا ایک اور حرف ہے فا, اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے اوپر والی لائن میں با میم اور واؤ کی اوپر والی لائن میں فا. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, سوال ہے, فا کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کا جواب ہے مخارج والے کالم میں لکھا ہوا ہے, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے. یعنی جو ہمارا تر حصہ ہوتا ہے, گیلا والا جو ہلکا سا حصہ ہو رہا ہوتا ہے, جو ویٹ ہوتا ہے ہمارے ہونٹوں کا حصہ, وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو اوپر والے دانت جو سنایا دانت کہلاتے ہیں اوپر کے, وہ نیچے والے تر حصے پہ آرام سے رکھیے اور پھر ادا کیجیے فا. فا. پہلے ہونٹ آرام, پہلے دانت اوپر اپنے آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں وہ ہونٹوں پہ تر حصے پہ رکھیے اور پھر ادا کیجیے فا. ٹھیک ہے, کوئی بھی حرف ادا کرنے سے پہلے اس کو ذہن میں لے آئیے گا. یہیں پہ میں آپ کی تھوڑی سی دوبارہ بتا دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا اور آپ لوگ بھی خود ہی اپنے مائکس میوٹ کیے ادا کیجیے گا اپنے پاس ہی. تو دونوں پہلے ہم با ادا کریں گے تو کیسے ادا ہوتے ہیں. با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے, اپنے دونوں کے تر حصے ہونٹوں کے تر حصے ملائیے اور پھر ادا کیجیے با. اس کے بعد میم کہاں سے ادا ہوتا ہے, ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملا لیجئے, پھر سوچئے کہ یہ تر حصے آپس میں مل چکے ہیں. اب میں بولوں گا میم تو ادا ہو جائے گا میم میم. اس کے بعد ہے واؤ. واؤ ہم نے دیکھا ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. ہونٹ اپنے گول کیجئے, زبان بھی ہلکی سی گول ہو جاتی ہے اندر, اس کے بعد آواز نکالیے واؤ واؤ. یہ سب ماشاءاللہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب لوگ یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں.
نارمل لائف میں بھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا فا. فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اب اس کو ادا کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور دفعہ بتا دوں کہ دانت آرام سے اپنے تر حصے پہ رکھیے گا اور پھر بولیے گا فا فا. جیسے فوارہ بول رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے فا فا. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم سبق پہ چلے جاتے ہیں, وہاں ریپیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز اختتام کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں سبق کی تاکہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں. پوری تختی انشاءاللہ العزیز آج کوشش کریں گے کہ ہم پڑھیں. اچھا آپ لوگ مائک میوٹ کیے جو پوری تختی ہم پڑھیں گے, آپ لوگ ہی میرے ساتھ ادا کیجیے گا. میں ٹائم دوں گا اور ساتھ ساتھ ادا کیجیے گا. اور جو جتنے حرف ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کا ذہن میں لے کر آئیے کہاں سے ادا ہوتا ہے اور پھر ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. 6 ہم نے حروف ہلکی پڑھے, 4 ہم نے ہونٹوں کی ادائیگی والے سے پڑھے کہ کس طرح ادا ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ حرف آئے تو صحیح سے ادا کیجیے گا اسی مخارج سے. باقی جس طرح میں ادا کر دوں, جو ابھی ہم نے مخارج نہیں سیکھے, جس طرح میں ادا کروں اسی طرح ادا کیجیے گا. الف با تا تا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اللہ رب العزت کے فضل کرم سے ہم نے پوری تختی پڑھ لی. اب میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھائی جو ہے وہ ہم نے اب تک جتنے حروف سیکھ لیے ہیں 6 حروف ہلکی, 4 ہونٹوں سے اور ایک الف, 11 حروف 29 حروف تہجی ہوتے ہیں, ان میں سے ہم نے 11 سیکھ لیے. تو کوئی بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کریں. کون بھائی ریپیٹ کریں گے؟ جنید بھائی آپ کریں گے؟ جی میں کر رہا ہوں عمر بھائی. ٹھیک ہے, میں آپ کو 3 حروف کرواتا ہوں, پھر کوئی اور بھائی کر لیں گے. تو ہم نے حروف ہلکی ادا کرے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ ادا کیجیے گا. ہا جو ہے حلق کے درمیان سے وسط سے ادا ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی ہوا ہاں نکلتی ہے. جی پہلے ہلکی سے ہوا آتی ہے اور پھر ہا کی آواز آتی ہے. ہا ہاں ہا. ہاں ٹھیک ہے بہترین, تھوڑی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے خا. خا جی خا حلق کے اوپر سے ادا ہوتا ہے تو اوپر والے حصے سے ساؤنڈ نکالیں خا. خا بہترین. اس کے بعد ایک اور حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے عین. عین بہترین عین. عین ٹھیک ہے ایک اور ادا کر لیجئے, حلق کے اوپر سے ادا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ہے غین. غین غین. غین ٹھیک ہے بہترین. اس کے بعد کوئی اور بھائی ٹرائی کریں گے؟ رشید بھائی آپ ٹرائی کریں گے؟ رشید بھائی آپ ٹرائی کریں گے؟ جی میں کروں گا. ٹھیک ہے لاسٹ لائن میں ہم آ جاتے ہیں. ہم نے جو ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں, بلکہ غین کے بعد ہی ہم نے فا پڑھا ہے تو اوپر سے ہی پڑھ لیتے ہیں. فا اوپر کے دانت نیچے ترستے پہ رکھیں ہونٹوں کے, پھر ادا کیجئے فا. فا بہترین فا. فا اس کے بعد ہے میم. ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں ملائیے, روکیے اور پھر میم ادا کیجئے تاکہ ذہن میں بیٹھے کہ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے. میم. میم بہترین. اس کے میم بعد ہے حلق کے اوپر سے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا. ہا بہترین. حمزہ. حمزہ بہترین ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً سارے حروف
ہم نے ریوائز کر لیے. یاد کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے. آپ جاب پہ جا رہے ہوں, کہیں سفر کر رہے ہوں, ذہن میں سوال لے کر آئیے, حروف ہلکی کتنے ہیں, 6 ہیں, کون سے کہاں سے ادا ہوتے ہیں, ریپیٹ کر لیجیے. انشاءاللہ العزیز 2-4 دفعہ دن میں اس طرح کریں گے, ریپیٹ ہو جائے گا. تو امید ہے آج کی کلاس میں ہم نے تھوڑا پروگریس کیا ہوگا کل کے مقابلے میں, اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اور 1-2 کلاسیں میں یہ تختی ہم ختم کر کے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.